ذہن میں رکھیں 1000 سال تک جتنے مجدد بھی آئے ہیں عرب میں آئے ہیں. یہ حضور کی پیشن گوئی تھی کہ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوگا جو امت کے لیے دین تازہ کرتا رہے گا, دین پرانا نہیں ہونے دے گا, تازہ ہوتا رہے گا. 1000 سال تک تمام مجددین عرب میں آتے رہے, کوئی مجدد کہیں اور نہیں آئے, عرب میں آئے. جو ہی 1000 سال پورا ہوا, وہ اللہ کا ایک دن پورا ہو گیا, اگلا 1000 سال جو ہی شروع ہوا تو پہلا مجدد جو ہے وہ ہندوستان میں شیخ احمد سرندی, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جنہوں نے بادشاہ وقت کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی گردن اونچی رکھی. اور یہ جو نیا دین اکبری آ رہا, یہ تو ایک علامت ہے نا, گردن نہیں جھکائی. اصل میں تو جو دین اکبری وہ لا رہا تھا ہماؤست کے نظریات کے تحت, اور پورے ہندوستان کو ایک تہذیب, ایک کلچر, ایک رنگ اس میں رنگنا, جو اب بھی ہندوستان کی خواہش ہے. اور جس خواہش پر اصل میں وہ ہمارے بعض وزرائے اعظم بھی ان کا دل کرتا ہے کہ میں بھی ہولی کھیلوں اور میں بھی رنگ پھینکوں. تو یہ تو یعنی جب کلچرلی ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں پھر علیحدہ یہ سرحدوں کی تقسیم کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ تو اصل میں ٹکراؤ تھا نا دو قوموں کا, میرا کلچر اور تمہارا کلچر اور, ہم اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ کلچر ایک ہوگا تو اتحاد و اتفاق ہوگا. تو یہ اکبر نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دو قومی نظریے کی بنیاد در حقیقت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی. اور انہوں نے تصوف کے راستے جو گمراہیاں آ رہی تھی, اس لیے کہ جو یہ ہماؤست کا نظریہ یہ ہندوؤں کا ہے. ہماؤست کا مطلب کیا ہے؟ توحید کی بنیاد پر یہ نظریہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وجود دو نہیں ہے, وجود ایک ہی ہے. اور یہ جو پوری کائنات ہے, یہ جو خدا تھا, بھگوان تھا, وہ کائنات میں حلول کر گیا ہے. ہماؤست, یہ سارا کچھ وہی ہے. اس کے مقابل ایک نظریہ, جیسے ہمارے ہاں, چلے میں سادہ بات آپ کو بتاؤں نا, ہندوؤں کے ہاں تیجا تھا, اب وہ کرتے تھے اپنے مردے کا تیجا. ہمارے ادھر کچھ ایسا تھا نہیں, تو گویا وہ آگے نکل گئے, ہم پیچھے رہ گئے. تو ہم نے کہا چلے کل, ہمارے کل ہو گئے. تو ہم نے مطلب ان کی چیزوں کو ہم نے اسلامائز کیا, نام بدل کے. اسی طرح ان کے ہاں جو ہماؤست تھا, اس کے لیے ہمارے ہاں آ گیا وحدت الوجود. وحدت الوجود ایک بڑا ہی یعنی یوں سمجھیے کہ یہ بھی ایک نازک سا مسئلہ ہے, جیسے یہ خضر والا مسئلہ نازک ہے. اس وحدت الوجود کی وہ تعبیر کر لی گئی جو ہماؤست کی تھی. اصلاً وحدت الوجود کوئی اور چیز تھی. اصلاً وحدت الوجود تو یہ ہے کہ کائنات کا وجود موجود ہی نہیں ہے, یہ ہمیں نظر کا دھوکہ ہے, یہ وہم ہے, یہ ایک فریب نظر ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. اصل حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے. یہ تو وہ چیز تھی, لیکن اسے بنا کیا دیا گیا؟ وحدت الوجود, یعنی سارا وجود ایک ہی ہے. اور اس کی جو تعبیر کر لی گئی وہ بالکل وہ تھی جو ہماؤست کی تھی. اور اس کے نتیجے میں جو مذہب بنا وہ کیا بنا؟ مسجد مندر ہکڑو نور. اس کو آ کے پھر انہوں نے شیخ احمد سرندی نے ٹھیک کر کے گویا دونوں علیحدہ علیحدہ تشخص, اور پھر انہوں نے زور دیا اتباع رسول پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر. تو حضور کی پیروی ہے جو آپ کو دوسری قوموں سے ممتاز کر دیتی ہے, ایک علیحدہ کلچر کا علمبردار بنا دیتی ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل میں دو قومی نظریے کی بنیاد تو رکھی تھی شیخ احمد سرندی نے. ان کے بعد پھر عبدالحق محدث دہلوی آئے, انہوں نے حدیث کے ساتھ جوڑا. پھر شاہ ولی اللہ تو بہت بڑی شخصیت, قرآن کے ساتھ جوڑا. یہ جو آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ جو ترجمے ہوتے ہیں, اردو میں ترجمے ہوتے ہیں, فارسی میں ترجمے ہوئے, اس کی بنیاد شاہ ولی اللہ نے رکھی ہے. جب وہ خود ترجمہ کرنے لگے تھے فارسی میں تو فتوے آ گئے کہ یہ واجب القتل ہے, قرآن کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ ان کو قتل کرنے آ بھی گئے تھے, وہ تو اللہ نے بچا لیا. تو اس سے سمجھ لیجئے کہ کتنا مشکل کام تھا جس کا انہوں نے آغاز کیا. اسی کے سے آگے چل کے تحریک شہیدین اٹھی. ان کے پوتے تھے نا شاہ اسماعیل شہید. یہ اتنا لمبا ایک کام اللہ نے چلایا. پھر وہ جو بچ گئے تھے تحریک شہیدین میں سے جو لوگ, انہوں نے ہی بعد میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی. اور پھر وہ دارالعلوم کا ایک سلسلہ بن گیا. بعد میں اختلاف بھی ہو گئے, یہ بریلوی ہیں, یہ فرنگی محلی ہیں, یہ فلانے ہیں. یہ اصل میں تو ایک ہی تھے, بعد میں پھر ان کے اندر وہ جدائیاں پیدا ہوتی چلی گئیں. بہرحال ادھر دوسری طرف کیا ہوا, یہ جو سر سید سکول آف تھاٹ تھا یہ ایک ایکسٹریم پہ تھا. لیکن انہی میں کچھ لوگ اٹھے جن میں ایک بہت اہم نام ہے علامہ اقبال کا.